بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے پروکیورمنٹ پروفیشن۔ اس چینل پر ہم آپ کو پروکیورمنٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ بیسیکلی یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پروکیورمنٹ کی جاب کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا پروکیورمنٹ کی جاب کو جوائن کر چکے ہیں، لیکن ان کا نالج، ان کی انفارمیشن اتنی نہیں کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو گڈ طریقے سے پرفارم کر سکے۔ تو ہم آپ کو وہ نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کریں گے جس سے آپ اپنی پروکیورمنٹ جاب کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں، اس میں اپنے کیریئر میں گرو کر سکیں اور بہتر ترقی لے سکیں۔ پروکیورمنٹ کے بارے میں کچھ اور چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک فوک ٹیل ہے۔ ایک غریب آدمی تھا جو صبح سویرے اٹھتا اور جنگل میں چلا جاتا۔ وہ وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتا یا کچھ درختوں کو کاٹتا اور محنت مشقت کر کے وہ ساری لکڑیاں جمع کرتا اور گھر لا کر ان کو جلا کر کوئلہ بناتا۔ اس کوئلے کو وہ اگلے دن مارکیٹ میں لے جاتا اور اس سے جو اس کو پیسے ملتے اس سے اس کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ تو اس طرح اس کا گزارا بمشکل ہینڈ ٹو ماؤتھ جاری تھا اور وہ اپنے اسی دن رات کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا اور اپنی گزر بسر کرتا۔ ایک دن ایک امیر آدمی کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس کو پیاس لگی اور اس کے نزدیک جو کٹیا تھی وہ اسی غریب آدمی کی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس آدمی سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پینے کے لیے پانی چاہیے۔ تو غریب آدمی نے اس کو اندر بلایا، اس کو پانی پلایا اور ساتھ ہی کچھ کھانے کے لیے بھی پیش کیا۔ جو اس کے پاس موجود تھا وہ اس نے اس کے آگے رکھ دیا۔ تو امیر آدمی کو وہ آدمی بہت پسند آیا، اس کو بہت اچھا لگا کہ اس نے مجھے پانی کے ساتھ بغیر پوچھے مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی دیا، جبکہ اس کو شاید خود بھی کھانے کے لیے اتنا نہ ملتا ہو۔ تو امیر آدمی نے اسی خوشی میں سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو کچھ ایسا دے دوں جس سے کہ اس کی گزر اوقات بہتر ہو سکے اور یہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ تو امیر آدمی نے اس کو سندل لکڑ کے درختوں کا ایک باغ گفٹ میں دے دیا کہ یہ باغ تمہارا ہے اور اس سے تمہارے حالات بدل جائیں گے اور تم ایک بہتر زندگی گزارو گے۔ تو غریب آدمی خوش ہوا اور اس نے وہ باغ رکھ لیا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد اس امیر آدمی کا گزر دوبارہ وہاں سے ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس آدمی سے مل لوں تو دیکھوں اب وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دوستو جب وہ بندہ امیر آدمی اس بندے سے ملا، غریب آدمی سے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے جیسے پہلے تھی اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں تو میں نے بہت قیمتی درختوں کا باغ دیا تھا، تو پھر تم ایسی بیچارگی کی زندگی اور غربت کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تو غریب آدمی نے جواب دیا کہ مجھے یہ سہولت ضرور ہوئی ہے آپ کے باغ کی وجہ سے کہ اب مجھے جنگل نہیں جانا پڑتا اور میں آپ کے باغ میں سے درخت کاٹتا ہوں، اس کو جلاتا ہوں، کوئلہ بناتا ہوں، مارکیٹ میں سیل کر دیتا ہوں، لیکن میری انکم اتنی کی اتنی ہے جتنی کہ پہلے تھی، تو اس لیے میرے حالات کیسے بدل سکتے تھے جب تک کہ میری انکم نہ بڑھتی۔ تو امیر آدمی نے کہا کہ تم بیوقوف آدمی ہو، تمہیں نالج نہیں ہے، تمہیں انفارمیشن نہیں ہے، تمہیں کسی کی گائیڈنس چاہیے تھے، تمہیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے تھا، تمہیں ٹریننگ لینی چاہیے تھی۔ تو یہ تو سندل لکڑ ہے، یہ بہت قیمتی لکڑ ہوتی ہے، تو اس کی تو اسپیشل مارکیٹ ہے، تو اب میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، تم اس کی تھوڑی سی لکڑ کاٹو اور اس کو فلاں جگہ پہ جو سندل کی لکڑ کی مارکیٹ ہے وہاں پہ جا کے بیچو، تو تمہیں اس کی بہت اچھی پرائس ملے گی۔ اگلے دن اس غریب آدمی نے ایسے کیا، وہ کچھ لکڑ لے کے جب سندل مارکیٹ میں گیا تو اس کو اس تھوڑی سی لکڑ کے اتنے پیسے مل گئے کہ جو کہ اس کو ایک ماہ روز کوئلہ بیچنے سے بھی نہ مل سکتے ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اس طرح سے اس کی زندگی خوشحالی کی طرف گامزن ہو گئی۔ تو دوستو اس سٹوری کو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس اپنی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے پراپر نالج ہے، پراپر ٹریننگ ہے اور انفارمیشن ہے، تو پھر تو آپ سندل لکڑ کی طرح سیل ہوں گے اور آپ کی انکم اتنی ہوگی کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے نالج نہیں ہے، آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور آپ نہیں لے رہے اور آپ کی انفارمیشن کم ہے یا کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کوئلے کی طرح ہیں جو کہ تھوڑے سے پیسوں میں بکتا ہے اور ساری عمر ایک ہی ریٹ پر بکتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نالج از پاور، تو نالج پاور اسی وقت بنتا ہے جب وہ شیئر کیا جائے۔ جیسے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کروں گا تو یہ ایک پاور ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ آپ گرو کریں گے تو یہ ایک پاور ہے جو آپ کو مل جائے گی۔ تو نالج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جنرل نالج اور ایک اسپیسیفک نالج۔
بیسیکلی جو جنرل نالج ہوتا ہے اس کے لیے کسی سٹرگل کی کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ نالج ہوتا ہے جو ہمیں خود بخود ملتا رہتا ہے یا تھوڑی سی ایفرٹس کے بعد مل جاتا ہے. جیسے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھنا چاہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ انفارمیشن آٹومیٹکلی آپ سے شیئر ہوتی رہتی ہے، کچھ آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو ایک نارمل سی ایفرٹ سے آپ کو جنرل نالج آسانی سے ملتا رہتا ہے. اور اس میں کچھ ایسا اسینشل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک لازمی جنرل نالج کی ضرورت ہے. لیکن جو دوستو جو اسپیسیفک نالج ہوتا ہے یہ کسی اسپیسیفک لائن کے متعلق، کسی اسپیسیفک فیلڈ کے متعلق ہوتا ہے، کسی اسپیسیفک کام کو پرفارم کرنے کے لیے اسپیسیفک نالج ہوتا ہے. تو اگر آپ پروکیورمنٹ کی جاب کو پرفارم کر رہے ہیں یا پروکیورمنٹ کی جاب کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پروکیورمنٹ کا ایک اسپیسیفک نالج ہونا چاہیے کہ کس طرح سے پروکیورمنٹ جاب کو پرفارم کرتے ہیں اور کیا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی آفس میں پروکیورمنٹ کی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. اور یہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو دوستو پاکستان میں کوئی بھی یونیورسٹی کالج ایسا نہیں ہے جو کہ پروکیورمنٹ کے کورس کو کرواتا ہو، یعنی اسپیسیفک پروکیورمنٹ کی ایجوکیشن پاکستان میں نہیں ہوتی. سپلائی چین کا ایک سیمیسٹر MBA میں ہوتا ہے لیکن اس میں بھی پروکیورمنٹ کو اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ امپورٹنٹ یہ سبجیکٹ ہے اور جتنی امپورٹنٹ یہ جاب ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. اور موسٹلی وہ لوگ جو کہ اس جاب کو جوائن کرتے ہیں وہ یا تو اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں یا پھر جاب کو پرفارم کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں تک سینئر کا سوال ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے دوستو موسٹلی سینئرز اپنے جونیئر کو ایک لیول تک کی چیزیں بتاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ان سے کام لینا ہوتا ہے. اس سے آگے وہ ان کو بھی نہیں، اگر وہ جانتے بھی ہوں تو وہ ان کو نہیں سکھاتے کہ ٹھیک ہے اس کی ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے جو کام لینا ہے اس کو اتنی بات سمجھا دو اور یہ وہ. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر ایک آدمی پرچیز آرڈر بنا رہا ہے تو وہ ساری عمر پرچیز آرڈر یا کئی سال تک پرچیز آرڈر بناتا رہتا ہے. اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پرچیز آرڈر کے پیچھے کیا پروسیس ہے اور اس کے آگے کا کیا پروسیس ہے. اگر کوئی پیمنٹ پروسیس کر رہا ہے تو وہ پیمنٹ ہی پروسیس کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی بندہ کوٹیشنز کلیکٹ کر رہا ہے تو وہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو ایک لمبا عرصہ چاہیے اس ڈے ٹو ایکٹیویٹی سے نکل کر کچھ آگے اور پیچھے اس جاب کے کیا اس کا پروسیس ہے اور کمپلیٹ پرچیزنگ کا پروسیجر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور یہ وہ بیسک ہنڈرنس ہوتا ہے جو کہ آپ کو جاب سوئچ کرنے میں بھی پرابلم دیتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جاب کے متعلق پوری انفارمیشن نہیں ہوتی یا آپ کو کام تو آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ٹپیکل کویسچن جو کہ انٹرویو میں کیے جاتے ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج نہیں ہوتا. تو اس میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے جو انٹرویو تو بہت دیے لیکن مجھے جاب نہیں ملی. تو بیسیکلی آپ کا نالج کم ہے جس سے آپ کو جاب نہیں مل رہی. تو دوستو یہ ایک اوور ویو تھا اس چینل کا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں آپ کو پروکیورمنٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے اور ایک لینتھی پروسیس ہے جس میں ٹائم لگے گا. تو دوستو ہوپ فلی آنے والے دنوں میں ہم اس میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جو پروکیورمنٹ کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو جس میں ڈسکس کیا جائے گا. اور امید ہے کہ یہ ٹاپکس آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اس کو اپنی جاب کے لیے ہیلپ فل سمجھیں گے. دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.